سازشیں غیبتیں پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو، جواب نہ دو تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ عقل مند وہ ہیں جو لوگوں کے خوف سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوف سے گناہ سے بچے۔ کسی انسان کی خوبیوں پر تو سب خاموش رہتے ہیں، چرچا اس کی برائی کا ہو تو گونگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ جن جسموں پر خواہشات کی حکمرانی ہو وہ گناہوں کی قید سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ جب آپ کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی سکون میں بدل جائے گی۔ اس سے دل لگانا سیکھیں کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ جب تم اللہ کے سوا باقی چیزوں میں اپنا سکون تلاش کرنے لگتے ہو تو وہ ان ساری چیزوں کو تمہارے ہاتھ میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اللہ تو وہیں ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کو اوپر نہ تلاش کر، ذرا سی گردن جھکا، اللہ تیرے دل میں ملے گا۔ اپنا درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اللہ کی محبت میں گرنے والے آنسو کا قطرہ بے شک بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یا اللہ تو ہمیں صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ اے انسان تو کتنا خوش نصیب ہے، قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے۔ جو جھک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے۔ انسان اللہ کو چھوڑ کر جس چیز سے محبت کرتا ہے اسی کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ سچ شراب خانوں میں شراب پی کر بولے جاتے ہیں اور سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر بولے جاتے ہیں۔ خدا اس کمال کا نام ہے جو ہر صاحب یقین کو یقین کے حساب سے میسر آتا ہے۔ بدتمیز کی جب سر عام بے عزتی کر دی جائے تو اسے سب سے پہلے جو چیزیں یاد آتی ہیں وہ تمیز اور اخلاق کے بھولے ہوئے سبق ہوتے ہیں۔ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے، جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا۔ سارے فیصلے ٹھیک کرنے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے سب سے مشکل کام فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار مت کر۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے جبکہ صرف نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ مصیبت آنے پر ہم کہتے ہیں یہ مصیبت صرف مجھ پر ہی آنی تھی، نعمت ملنے پر یہ نہیں کہتے کہ یہ نعمت صرف مجھ کو ہی ملنی تھی۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا،
میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو وہ گناہ کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کی امیری صرف اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ غنی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ حضرت لقمان نے فرمایا، اے پیارے فرزند، احمق شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بدتر شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلند مقام پاتا ہے، جبکہ جاہل اپنے آپ کو بڑا کر کے ذلت اٹھاتا ہے۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ خیر اور برکت کے زوال کا باعث ہے۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے بیج کے اندر درخت۔ دن کی پہلی فتح فجر کی نماز پڑھنا ہے۔ نصیحت قرآن میں ہے اور سکون نماز میں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اے اللہ، بس مجھے اس قابل بنا کہ کسی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ ہو۔ اے اپنے بندوں سے جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجئے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غمزدہ کرے گا۔ جب اللہ کو پانے کے لیے نکلو گے تو راستے میں لوگ ساتھ بھی چھوڑیں گے، دکھ اور تکلیف کا باعث بھی بنیں گے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا اور اس سوچ میں آگے بڑھتے جانا کہ اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ جھوٹ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے، اور جو شخص لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے پاس کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں کرتا جو جھوٹا اور ناشکر گزار ہو۔ ہم ہمیشہ چھوٹے دکھ، چھوٹے گناہوں اور اپنے سے چھوٹے لوگوں کو تب تک خاطر میں نہیں لاتے جب تک ان کا قد ہم سے اونچا نہ ہو جائے۔ اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ انسان کی بات دلیل نہیں ہوتی، دلیل صرف قرآن یا حدیث سے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ دونوں نازل خداوندی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے، لیکن تاخیر سے نہیں۔ خدا ہمیں ہمارے ظرف کے مطابق آزماتا ہے۔ اگر یہ آزمائش بڑی ہے تو تمہارا ظرف بھی بڑا ہی ہوگا، یہ جنگ بڑی ہے تو فتح بھی بڑی ہوگی۔ تم جانتے نہیں وہ جانتا ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کو باہر نکالنے کا سامان کر رہا ہے، اسے یہ کرنے دو، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ مومن کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ صبر ہوگا تو شکر ہوگا، شکر ہوگا تو امید ہوگی، اور امید زندہ رہے گی تو لبوں سے دعا نکلے گی۔ دعا کرو گے تبھی تو منزل تک پہنچنے کا راستہ ملے گا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ آپ اپنے آپ کو دانا کہتے ہیں اور نادان کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا
نادان تو آپ ہی ہیں۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ دنیا کے تعلق سے آدمی اگر اپنا دل خالی نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ عبادت اور ذکر الہی کے ساتھ انس اور محبت رکھے اور اس پر جم جائے، اور اپنے دل پر خدا کی یاد کو ایسا غالب کرے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی دنیا کی محبت پر غالب ہو جائے۔